الحمد لله وسلام على سورة شکر گزار بندوں کی انعامات ناشکروں کے حالات بیان کیے. رات کو بہت ہی عبادت کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ گیا تھا. لوگوں نے کہا آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اتنی محنت کرتے ہیں. آپ نے یہ جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، اتنے انعامات عطا کیے، اتنا کچھ عطا کیا، اس کے شکریہ میں افلا اکون عبدا شکورا. شکر سے بڑھتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجے عطا کیے، کسی کو نہیں عطا کیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتے. آپ کو وہاں تک اللہ نے پہنچایا. واہ واہ تیری گرمی رفتار سر عرش، جل جاتے ہیں جس آگ میں جبریل کے پر. سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، آپ وہاں سے بھی اوپر گئے، وہاں گئے جہاں کسی کا وہم و گمان. آپ کے اتنے درجے اللہ نے بلند کیے، اتنے ہی زیادہ آپ شکر گزار کرتے ہیں. اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی درجے. لیلاً، رات کے پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا معراج کرا دی. تو اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے. کسی قوم کو بدلنے کے لیے اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو معراج عطا کر، اس کو عروج عطا کر دیتے ہیں. اور جس قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو زوال عطا کرنا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے عروج کے لیے یہ قرآن پاک دیا اور ہمیں نماز عطا کی. الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ بعضی قوموں کو اونچا لے جاتے ہیں، بعضوں کو پست کر دیتے ہیں. جو عمل نہیں کرتے ان کو نیچے. اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو آپ تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ تنبیہ کر رہے ہیں. تم دیکھو نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، نوح علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ شکر گزار تھے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے کشتی میں. اللہ نے ان کو بچایا، ان کی نسل سے تم ہو. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام بھی بہت ہی شکر گزار بندے تھے، تم بھی شکر گزار بنتے. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے شکر گزار تھے، ان کو اللہ نے کتاب عطا کی، تورات. قرآن سے کے بعد اس کا درجہ تورات کا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہم کلامی کا شرف نصیب کیا، ان کو بھی اتنی عزت عطا کی. ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، سارے جنوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کی کتاب بھی سب کے لیے. ھدی للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ سارے انسانوں کے لیے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. ھدی للناس. اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا تم نے 2 دفعہ سرکشی کرنی ہے تو دونوں ہی دفعہ ہم تم پہ اپنے خاص بندے مقرر کریں گے جو تم کو عذاب دیں گے.
بعض بندے اللہ کے نیک ہوتے ہیں، بعض عذاب دینے والے بھی بندے اللہ تیار کرتے، وہ بھی خاص ہوتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جب انہوں نے شرارتیں حد سے زیادہ کی بنی اسرائیل نے، حالانکہ نبیوں کی اولاد، انہیں شکر کرنا چاہیے تھا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی ملا، کتاب ملی، اتنے نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہم شکر کریں، اس کتاب پہ عمل کریں، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں۔ لیکن انہوں نے الٹا سرکشی شروع کر دی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ تم بڑی سرکشی کرو گے۔ تو جب پہلی دفعہ ہوگا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے سخت اپنے سزا دینے والے بندے تم پہ بھی، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس گئے، تمہارے محلوں میں گھس گئے، تمہارے قبلے کو تہس نہس کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، کتاب کو، اور تمہارے کتنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو، بچوں کو قید کر لیا، ہزاروں کی تعداد، اتنی بڑی تباہی ہے۔ ناشکری کرنے پہ ایسا عذاب ہے۔ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ایک مہلت ہم نے پھر دے دی تم کو، پھر دوبارہ تمہاری حالت پہ لوٹا دیا، تاکہ کچھ سوچو، تھوڑا سا سوچنے کا اللہ نے اور موقع دے دیا، ایک موقع اور دے دیا، چانس دے دیا۔ عقل مند کے لیے تو تھوڑی سی تنبیہ کافی ہوتی ہے، لیکن بیوقوف جتنی مرضی تباہی آ جائے وہ سوچتا ہی نہیں کہ کیوں آئی، یہ سزا کیوں ملی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اب نیک بن جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، لیکن اگر برے بنے تو پھر اپنا نقصان کرو گے، تو پھر یہ پھر برے بن گئے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سرکشی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے، یہ پھر بدماشی کرے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر ہم نے پھر اپنے خاص بندے بھیج دیے، پہلے بخت نصر بھیجا، اب پھر رومی بادشاہ تیتوس اس کو بھیج دیا، اس نے خوب ان کے چہرے بگاڑے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بیت المقدس میں بھی ایسے ہی داخل ہو گئے جیسے پہلے لوگ انہوں نے تباہ و برباد کیا، ایسے پھر ان کی تباہی بربادی ہوگی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جہاں جہاں جاتے رہے تباہی مچاتے رہے، پھر خوب تباہی کی۔ تو یہ تباہی ایسے نہیں آتی۔ جب دلی کو نادر شاہ نے تاراج کیا، دلی فتح کیا، ایک بزرگ سے کسی نے کہا تو نادر شاہ آ گیا، دلی پہ قبضہ کر لی۔ انہوں نے کہا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے اعمال کی شکل شامت نے نادر شاہ کی صورت اختیار کر لی۔ ایسے نہیں آتا، ظالم بادشاہ، ظالم ایسے مسلط نہیں ہو جاتے۔ جب قوم بگڑتی ہے، اللہ حبیب بھی ہیں، اللہ طبیب بھی ہیں، اللہ محبت بھی بہت کرتے ہیں بندوں سے، انعامات بہت دیتے ہیں، اللہ صبور بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، حلم ہے، برداشت کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ لیکن جب حد سے گزر جاتا ہے، جیسے فرعون حد سے گزر گیا، بڑی مہلت دی، بڑے چانس دیے، پھر تباہ ہو گیا۔
پھر عبرت کے لیے اللہ نے رکھ دیا۔ جادوگروں کو بھی مہلت دی، لیکن یہ عقل مند تھے، انہوں نے تھوڑی سی عقل سے کام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی اور ان جیسی شکل بنا لی، ان سے اجازت لے کے اپنا کام شروع کیا جادو کا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، ان کو صحابی بھی بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو صابر بھی بنا دیا اور ان کو شہادت بھی عطا کی، ان کو ولی بنا دیا۔ اللہ نے ان کے درجے، اور قرآن پاک میں اللہ نے ان کے درجے بیان کی۔ آئے تھے کس لیے؟ لالچ کے لیے، انعام لینے کے لیے فرعون سے، لیکن نبی کی عزت کی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شیطان نے نبی کے سامنے گستاخی کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو اللہ نے اس بڑا موحد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، نبی کی ذرا سی بے ادبی کرنے سے جان بوجھ کر یہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو مہلت دی۔ اب پھر دوسری دفعہ پھر اللہ نے اپنے بندے مسلط کر، عسیٰ ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا۔ اب بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پہ رحم کرنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، آپ رحمت للعالمین، آپ کے ذریعے رحمت کا ارادہ کیا اللہ۔ لیکن اگر تم نے پہلے جیسا پھر برتاؤ کیا نبیوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے یہودی، آپ کو زہر بھی دیا، آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، کافروں کی مدد کرتے رہے، حالانکہ اہل کتاب تھے، ان کو اچھا سمجھتے رہے۔ وَجَعَلْ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پہلے دو موقعوں کی طرح سرکشی کی، اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آ گئے، ہم بھی تمہارے مقابلے پہ آ جائیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں کو بعضوں کو قتل کیا گیا، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، ان کے قیدی ہوئے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں ملی۔ اللہ نے یہ بھی دکھا دیا تیسرا بھی۔ تو اعمال اور ان کے نتائج اللہ دنیا میں بھی دکھاتے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اصل تو قید خانہ، اصل تو جہنم ہے ان کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ دو ہی قسم کے بندے ہیں، یا شکر گزار یا ناشکر، اما شاکر و اما کفور۔ تو ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یہ ساری کائنات کے لیے ہے، یہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے اور خطرات سے یہ خالی ہے۔ اب اس کے پیچھے چلو، تمہیں معراج ہوگا، تمہیں بھی ترقی ہوگی، عروج ہوگا، اللہ عروج کر دیں گے۔ جو بھی قوم اس پہ چلے گی، یہودی آ جائیں گے ویلکم، مشرک آ جائیں گے ان کے لیے بھی ویلکم، کالے آ جائیں، گورے آ جائیں، جہاں کے مرد آ جائیں، عورتیں آ جائیں، ان کو یہ راستہ، یہ شارٹ کٹ جنت کا راستہ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بشارت دیتا ہے قرآن، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بہت ہی بڑا اجر ہے آخر۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو آخرت پہ مانتے نہیں آخرت کو، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو اللہ میں شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے عذاب آتے ہیں۔ آج امت جو ہے، پہلے دیکھو انگریزوں کو، کبھی امریکہ کو، کسی کو مسلط کر دیا، عرب ملکوں پہ بھی مسلط کر دیا، ہندوستان میں بھی مسلط کر دیا۔ یہ ہماری یہ سزائیں ہیں ساری، اللہ کی طرف سے حالات ہیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ تو اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو اللہ کا قانون جو ہے وہ تو ویسے ہی مکافات عمل، یہ نہیں دیکھتا یہ بنی اسرائیل ہے، یہ نبیوں کی اولاد ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری امت تو ہلاک نہیں ہوگی ایک ہی دفعہ, ساری امت قحط سے بھی ہلاک نہیں ہوگی, دشمن ساری امت پہ مسلط نہیں ہو سکتا, لیکن یہ آپس میں لڑائیاں یہ باقی ہیں, یہ عذاب چھوٹے چھوٹے عذاب یہ عذاب آتے رہیں گے کہ اعمال کی وجہ سے. اللہ میں شکر گزار بننے کی, ایک ہے خود شکر گزار بننا, ایک سب کو شکر گزار بنانا, قوم کو بنانا, انسانیت کو بنانا. یہ ہماری ذمہ داری, ہم اپنی صرف ذمہ داری کے لیے اپنے لیے نہیں آئے خود میں شکر گزار بن کے چلا جاؤں. یہ امت اجتماعی امت ہے, امتن وسطا کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت ہے. سب کو شکر گزار بنانا, اللہ میں اس کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا. إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى عليه وسلم.